کہ یہ پتہ چل سکے کہ ون ونڈو آپریشنز ہوں کہ حکومت کس کو ہیلپ کر رہی ہے اور سماجی ادارے کس کو ہیلپ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوآرڈینیشن سے متعلق بھی کوئی خاص انیشیٹیوز آن گراؤنڈ نہیں تھے، اور ان کے فنڈز کو لیوریج کرتے ہوئے حکومت کس طرح سے سماجی تحفظ میں زیادہ فنڈز ڈالے اس کا بھی کوئی نظام، خاطر خواہ نظام نہیں تھا. تو آپ کی ڈائریکشنز کے مطابق ہم نے 3 انیشیٹیوز شروع کیے، اور آج وہ تینوں انیشیٹیوز جو ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچ رہے ہیں اور ان پہ کام کا آغاز ہو چکا ہے. تو آج آپ کی اجازت سے میں چاہوں گی کہ آپ کو اس پہ ایک بریفنگ دی جائے. آج کمرے میں میری ٹیم کے علاوہ ہمارے ساتھ آپ کے 2 فوکل پرسنز بھی موجود ہیں جن کے ساتھ ہم بہت کلوزلی کام کرتے ہیں. پرائم منسٹرز فوکل پرسن فار پی ایمز کووڈ فنڈ اور پی ایمز فوکل پرسن آن پناہ. اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ 6 ڈونرز موجود ہیں جن کو میں بعد میں آپ کی اجازت سے ریکگنائز کروں گی. تو پریزنٹیشن پلیز. نیکسٹ ون پلیز. سول سوسائٹی کوآرڈینیشن کے لیے ہم نے 2 قسم کے دروازے رکھے ہوئے ہیں. اگر سول سوسائٹی، پرائیویٹ سیکٹر اور سماجی تحفظ کے ادارے حکومت پاکستان کے احساس کیش پروگرام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو ان کے لیے ہم نے پرائم منسٹرز کووڈ ریلیف فنڈ لانچ کیا ہوا ہے، اور وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ 1 روپے کے ساتھ اگر کوئی ڈونر 1 روپیہ ڈالے گا تو حکومت پاکستان اس کے ساتھ 4 روپے اپنے خزانے سے ڈالے گی، اور اس کی جو یوٹیلائزیشن ہوتی ہے وہ احساس کیش کے ذریعے ہوتی ہے. اور احساس کیش جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایک بہت ہی غیر سیاسی بنیادوں پہ ایک سماجی تحفظ کا پروگرام کووڈ-19 کے تناظر میں جاری ہے، اور اس کی تمام تر ٹرانسپیرنسی اور ڈیٹیلز جو ہیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اگر کوئی سماجی تحفظ کا ادارہ کیش نہ دینا چاہے مگر ان کائنڈ سپورٹ کرنا چاہے، مثال کے طور پہ راشن دینا چاہے، لنگر خانہ لگانا چاہے، پناہ گاہ لگانا چاہے، تو ان کے لیے ہم نے 2 طرح کی پارٹنرشپ کا بندوبست کیا ہوا ہے. ایک ایپ کے ذریعے جو ان کی جغرافک لوکیشنز کو میپ کرے گی، اور دوسرا ہم نے ایک راشن پروگرام کے ذریعے ایک ڈیٹا شیئرنگ کا طریقہ کار بنایا ہوا ہے جس پہ ابھی آپ کو ہم بریفلی بریف کریں گے. نیکسٹ ون. سب سے پہلے جو راشن کا جو میکنزم ہے، حکومت پاکستان 16.5 ملین لوگوں کو، کروڑ لوگوں کو 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کو کی مدد کرے گی احساس کیش سے. مگر ہماری 8171 اسکیم بند ہو جانے کی وجہ سے اور پرائم منسٹرز پورٹل کو بند ہو جانے کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی مدد مانگ رہے ہیں. اس کا طریقہ کار ہم نے یہ نکالا ہے کہ ان کے لیے ایک رجسٹریشن فارم ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. جب وہ رجسٹر کرتے ہیں تو وہ یہ ڈکلیریشن بھی سائن کرتے ہیں کہ ہم ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈونر انٹیٹیز سے شیئر کریں گے. نیکسٹ ون پلیز. اسی پورٹل پہ ڈونرز بھی رجسٹر کرتے ہیں اور وہ اپنی تمام تر قوائف اس پہ ان کی تفصیلات ہمیں دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں اپنی علاقہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کس علاقے میں لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں اور کتنے لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں. نیکسٹ. اس کے بعد جب ہمارے پاس دونوں انفارمیشن آ جاتی ہیں تو پھر ہم بینیفیشریز کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ لوگ جو 8171 اور پی ایم لیبر پورٹل سے کے علاوہ جن لوگوں کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ جیوگرافی وائز ڈونر کی پریفرنس کی جیوگرافی وائز ان سے شیئر کر لیتے ہیں تاکہ وہ ان کو راشن پہنچا سکیں. نیکسٹ ون. آج صبح ہی ہم نے میمورینڈا آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیے ہیں 4 آرگنائزیشنز کے ساتھ، اور جو ان کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ 10 ملین میلز کی ہے، اور ہماری اپنا اندازہ یہ ہے کہ آج تو اس چیز کا آغاز ہوا ہے اور انشاءاللہ اب اس کی ڈونرز کی اس پروگرام میں شمولیت میں بہت تیزی آئے گی. تو یہ تو رہا پہلی چیز. نیکسٹ.
نیکسٹ. دوسری چیز جو ہم آج اوپن کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایپ ہے، احساس پناہ گاہ اور لنگر ایپ. اس ایپ کے 2 فیچرز ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں ایک آپشن ہے کہ اگر کوئی سماجی تحفظ کا ادارہ اپنی ادارے کی تصویر باہر سے لیتا ہے تو وہ ایپ اس کو آٹومیٹیکلی ایک میپ میں امبیڈ کر دیتی ہے، بغیر ان کے کسی ہمیں کاغذات بھیجنے کے، بغیر کسی پیپر ورک کے. اور پھر جب وہ لوکیشن ایپ میں امبیڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ڈونر یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس علاقے میں کیا اور لنگر اور پناہ گاہیں ہیں یا نہیں. نیکسٹ ون پلیز. یہ اب اسلام آباد کا آپ کو وہ دکھا رہا ہے جو بلو ڈاٹس ہیں وہ نشاندہی کرتے ہیں لنگروں کی، جو پنک ہیں وہ نشاندہی کرتے ہیں پناہ گاہوں کی. اگر اس کا آپ کو زوم آؤٹ کریں گے تو آپ کو اور بھی پناہ گاہیں نظر آئیں گی. اور آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب کہ آپ نے اپنا ایکسپیرینس بتایا، شیئر کیا تھا فلڈز کے زمانے کا، کہ ایک جگہ میں بہت لوگ چلے جاتے ہیں اور دوسری جگہ میں کوئی نہیں ہوتا. تو اس ایپ کے ذریعے جو بہت ہی آسان ہے استعمال میں، جو ہر کوئی اپنے اینڈرائڈ فون پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، خاص طور پر ڈونر آرگنائزیشنز، وہ صرف ایک کلک آف بٹن سے ہمیں یہ بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں آپریٹ کر رہی ہیں. اور جو لوگ اور لنگر اور پناہ گاہیں بنانا چاہتے ہیں یا راشن ڈسٹریبیوشن سینٹرز بنانا چاہتے ہیں، ان کو ان جگہوں کی نشاندہی ہو جائے گی کہ جہاں پہ کوئی سروس نہیں ہے. تو یہ کوآرڈینیشن کے لیے ایک ٹول ہم اویلیبل کر رہے ہیں جو کہ وی فیل بہت ہی اہم ہوگا. نیکسٹ ون. اس ایپ کا ایک اور بھی فیچر ہے جو کہ ہمارے والنٹیئرز کے لیے بڑا یوزفل ہوگا، کیونکہ ہمارے جو والنٹیئرز ہیں، خاص طور پہ جو ٹائیگر فورس ہے، ان کے ہاتھ میں جب یہ ایپ ہوگی تو وہ ضرورت مندوں کو بتا سکیں گے کہ آپ کی قریبی پناہ گاہ کہاں ہے، آپ کا قریبی لنگر خانہ کہاں ہے. اور جب آپ ایک آئیکن پہ کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو نہ صرف راستہ بتا دیتا ہے بٹ وہ ہر پناہ گاہ اور لنگر خانے کا ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہے کہ اس کے ٹائمنگز کیا ہیں، اس میں بیڈز کی اویلیبلٹی، اس میں دیگر اس تمام طرح کی آپریشنل چیزیں بتا دیتے ہیں. اور یہ ہمارے فوکل پرسن، پرائم منسٹرز فوکل پرسن آن پناہ گاہ کے لیے بھی یہ ٹول بہت یوزفل ہوگا. نیکسٹ. جو تیسری جو آج جو چیز کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے وہ پرائم منسٹرز کرونا ریلیف فنڈ کی جو ویب سائٹ ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. اس فنڈ کی جو فیوڈیشری سائڈ ہے، جو اس کی فیوڈیشری مینجمنٹ ہے فار دا گورنمنٹ آف پاکستان، وہ پیس ڈویژن کے پاس ہے. اس کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو ہیں وہ سیکرٹری علی رضا بھٹا ہیں. اور ہم نے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلی کابینہ کے سیشن میں ایک فنڈ سٹرکچر بھی ہم نے اپروو کرایا ہوا ہے. فنڈ کے کچھ چیئر آپ کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب اور اس کے ممبران ہیں. اس کی پہلی جو میٹنگ ہے وہ انشاءاللہ جلد بلائی جائے گی. اور میں اپنی ٹیکنالوجی ٹیم کو بھی آپ کے سامنے اکنالج کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ایپ، یہ تمام پورٹلز جو ہیں انہوں نے ہی سنگل ہینڈڈلی بنایا ہے. تو اس کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ رہنمائی کرتے رہتے ہیں. اینڈ وی ریکویسٹ یو فار یور انسپائرنگ ریمارکس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ثانیہ، اور اچھا کہ آپ نے مجھے ڈونرز کے ساتھ موقع دیا بات کرنے کا. ایک تو ڈونرز آپ کے سامنے ہیں اور میں پھر سے جو ان پٹ بھی دی اس کا میں اب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ایک وہ ڈونرز ہیں جو پاکستان میں اس وقت بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ کدھر خرچ کرنا ہے. تو میں پہلے تو یہ وہ اب بات کر رہا ہے وہ پاکستان کا فنڈ ریزر جو کہ 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہے پاکستان میں. تو مجھے پاکستان کی جو پاکستان کی قوم کا جو جذبہ ہے پیسہ دینے کا، شاید کوئی بھی نہیں اس کو پوری طرح سمجھتا جو میں سمجھتا ہوں. کیونکہ یہ میرے لیے بھی، جب میں شروع ہوا پیسے اکٹھے کرنے، تو یہ میرے لیے بھی ایک بڑا ایک عجیب میری زندگی میں ایک تجربہ تھا کہ میں سوچ کچھ اور رہا تھا اور ہوا کچھ اور. سوچ یہ رہا تھا کہ میں پاکستان کے اس اسکول میں گیا جدھر سب سے امیر پاکستانی پڑھتے تھے،
تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ ادھر سے پیسہ میں اکٹھا کر لوں گا کیونکہ سارے امیر لوگ تھے، لیکن آخر میں پیسہ مجھے عام لوگوں نے دیا، وہ لوگ جو بھی آپ نے بات کی خورشید نے، کہ جو چھوٹی ڈونیشن دی، جو ہمارا 4.5 ارب روپیہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں ہے، اس میں 50% چھوٹی ڈونیشنز ہیں، تو عام لوگوں نے ڈونیٹ کیا. تو یہ ایک ہمارے ملک کی بہت بڑی طاقت ہے جو ہم ریئلائز نہیں کرتے. ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان میں بہت بڑا جذبہ ہے خیرات دینے کا، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ میں مانتے ہیں اور آخرت میں مانتے ہیں. کیونکہ مجھے شروع میں نہیں سمجھ تھی کہ میں سوچتا تھا پیسے والے لوگ تو پیسے نہیں دے رہے، تو عام آدمی پیسے دے رہا ہے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور کم ہے. تو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ یہ ہماری قوم کا جو اللہ سے کنیکشن اور آخرت سے ہے، اس کی وجہ سے لوگ پیسہ دیتے ہیں. تو جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ، اور میں 30 سال میں کسی نے اتنا پیسہ پاکستان میں اکٹھا نہیں کیا جو میں نے کیا، تو جو ہمیشہ میں نے دیکھا سب سے زیادہ پیسہ وہ لوگ دیتے ہیں جن میں اللہ میں ایمان اور آخرت میں ایمان ہے. اور یہ میرے لیے آہستہ آہستہ